بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ذاتی گھر اور دولت میں بے شمار اضافے کے لیے اللہ کے ایک نام کا وظیفہ، مجرب عمل۔ جو بھی میرا دوست، کوئی بھائی، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، کرائے کے گھروں میں رہ کر تنگ آیا ہوا ہے، یا گھر کے پروسیس میں ہی پرابلمز آ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں لیکن مسائل سالو نہیں ہو رہے، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سارے مسئلے آپ کے اس ایک وظیفے نے سب کے سب سالو کر دینے۔ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے، یہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری میں نے کیا بات کی تھی کہ دولت بے شمار۔ بے شمار دولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت اور پیسے کے معاملے میں آسودہ ہو، خوشحال ہو، اس کو ہماری طرح سوچ سمجھ کے نہ خرچ کرنا پڑے کہ بہت زیادہ کیلکولیشن ہو، کب ہم اس بجٹ بنانے سے باہر نکلیں گے، کب ہم اس رفر سے باہر نکلیں گے کہ یار مہینے کی ایک سیلری آئی ہے، اب اس کو بیٹھ کے لکھنا ہے، میاں بیوی نے بیٹھ کے یہ فلاں کو دینا ہے، یہ کرائے کا مکان کا کرایہ رکھنا ہے، یہ بجلی کا بل رکھنا ہے، یہ بچوں کی فیس رکھنی ہے، یہ دودھ کے پیسے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچا بجو کے پتہ چلا یہ آپ کے آنے جانے کے آفس کے پیٹرول کے، اور یہ بس تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں کوئی دکھ سکھ کے، وہ بھی آج کل بچتے نہیں ہیں۔ کب تک یہ سب چلے گا؟ ہر انسان کی خواہش ہے نا، سبب تو سب اختیار کر لیے لیکن سب بھول گئے کہ کوئی مسبب الاسباب بھی ہمارے اوپر ہے، ایک ہستی ہے کہ وہ اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی ہے اوپر، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسباب سارے کیے ہوئے ہیں، ٹائم سے آفس جاتے ہیں، ٹائم سے آفس سے آتے ہیں، باس بیٹھے ہوں تو بھلے نماز نکل جائے لیکن باس کی بات جو ہے نا وہ پوری سننی ہے، باس ناراض نہ ہو جائیں۔ رب بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھر منا لیں گے نا، کیونکہ اللہ نے تو رستے کھول دیے، موت کے وقت تک معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ یہی تھوڑا سا یہی پرابلم ہے، اسی پرابلم کو ذرا سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ جس دن آپ فرائض کی اہمیت کو سمجھ گئے نا، اس دن جس دن یہ سمجھ گیا آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، بیسیکلی ناراض نہ ہوئے گا۔ ہم چاہتے بہت کچھ اپنے رب سے مانگنا، لیکن میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل کیا روتا نہیں ہے کہ یار شرم نہیں کچھ محسوس ہوتی کہ مشکل پڑی ہے تو میں رب سے مانگ تو رہا ہوں، لیکن ان ہاتھوں سے کتنے لوگوں کے حق میں نے کھائے، رشوت کا مال اکٹھا کیا، ذخیرہ اندوزیاں کی، اب مشکل پڑی ہے تو میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، پہلے شرمندہ ہو، بہت شرمندگی ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئیے۔ میرا تو وظیفے بنانے کا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یار میری بات سمجھ کر اگر کسی ایک بندے کی بھی آئی اوپننگ ہو جائے نا، اور وہ تھوڑا سا صراط مستقیم کی طرف رجوع کر لے، میری محنت سفل ہو گئی، مجھے میری منزل مل گئی۔ اچھا خیر، ابھی طریقہ کار کی طرف بھی آنا ہے، آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے یہ کرنا کیسے ہے، اور یہ ہوگا، یہ ضرور ہوگا، صرف تھوڑا سا قبلہ درست کرنا ہے۔ قبلہ اس طرح سے درست کرنا ہے آپ نے اپنا کہ ہم جن چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے نا، جن چیزوں کو اہمیت، یا کن چیزوں کو، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے نا، تو ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نماز کو اس طرح سے نہیں پڑھیں کہ بس یہ لگے کہ بس ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، نماز کو اس کی روح سے پڑھیں، یہی نماز آپ کے کام آنی ہے، اور یہی سب کچھ یہ ہے جو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ ان چیزوں کی اگر فکر کرنا شروع کر دیں گے نا اپنے آخرت کے اعمال کی، یقین کریں دنیا کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا۔ میں خود یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا وظیفہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس میں آپ کو کیلکولیشن نہ کرنی پڑے خرچ کرنے سے پہلے، یہ بجٹ کے جھنجٹ سے آپ نکل جائیں، اتنا فراوانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے دے
کہ آپ بغیر سوچے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیا کریں. آپ کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ میرے بجٹ میں ہے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں فلاں آدمی کی، ضرورت مند کی. بجٹ نہ دیکھنا پڑے آپ کو، بلکہ آپ ضرورت مند کی مدد کر دیں. لیکن یہ وعدہ آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. اگر اس عمل میں کامیاب ہونا ہے اور وہ سب کچھ آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو آج سے ہی اس سلسلے کو اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ آپ دل میں یہ سوچ لیں کہ اگر میں اس قابل ہو گیا کہ میں اس سوچ کے، اس بجٹ کے جھنجٹ سے اللہ مجھے نکال لیتا ہے، تو میں اللہ کے راستے پر خرچ کروں گا اور اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کی، ان پریشان لوگوں کی، رشتہ داروں کی میں آگے بڑھ کے مدد کیا کروں گا کہ جو اس حالات میں ہوں گے جس سے کہ آج میں یہ فیس کر رہا ہوں. آپ کی زندگی بدل جانی ہے. آپ کا سب کچھ چینج ہو جانا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نا آپ کی ارادوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری سوچ کو دیکھ رہا ہے، سمیع البصیر ہے، ہر چیز سن رہا ہے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کو سب پتا ہے. آپ نے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے مصمم اپنے دل میں. اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب آج بیٹھ کے اس بندے کی بات سن کے ارادہ کر رہا ہے نا، تو یہ پکا ہے، یہ بس اس نے دل میں ٹھان لی ہے. اس بندے کی بات سن کے اس کے دل میں یہ آ گیا کہ آج سے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو میرے پاس جب اس وظیفے کے اختتام تک میں ارب پتی بنوں یا کروڑ پتی بن جاؤں، وہ اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن ابھی بھی اگر میرے پاس ہوگا اور مجھ سے کچھ سوال کرے گا، تو میں اپنی بساط مطابق اس کی مدد ضرور کروں گا. بس یہیں سے آپ کی جو ہے وہ لائف کے اندر سب سے بڑی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. یہیں سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. عصر کی نماز، عمل کی طرف آ رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ جس کی میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے، ہم اپنی تنگستیوں کا اشارہ کیا، سب کچھ کیا، اور مکان کا بجٹ کے اندر مکان کے کرایہ کا بھی تذکرہ کیا. یہ سب چیزوں سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے، اور ایک انتہائی آسان عمل ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. بہن بھائی ہر کوئی کر سکتا ہے. اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ بتا دوں، نہ 10 دن کا، نہ 11 دن کا، نہ 40 دن کا. یہ کم از کم پورا 1 سال آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے. اس وظیفے کو آپ نے 1 سال چھوڑنا نہیں. آج کی ڈیٹ یاد کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس. جب آپ سٹارٹ کریں گے وہ ڈیٹ یاد کر لیں، اور اسی سال، اگلے سال اسی ڈیٹ تک آپ نے ساری اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج کیا پوزیشن ہے. اور آپ یقیناً اپنے ذاتی گھر میں ہوں گے. یقیناً 1 سال کا پیریڈ ہے. اور اگر آج آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ 1 سال کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جب آپ اپنا بجٹ نہیں بنا رہے ہوں گے، آپ صرف خرچ کر رہے ہوں گے. نماز کی پابندی کیجیے گا، رزق حلال کی طرف چاہیے گا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیے گا. نگاہ کا عادل وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کی بہن بیٹیوں میں اپنی بہن بیٹی نظر آئے. نگاہ کے عادل بن جائیے، حلال کی کوشش کیجیے، 5 وقت نماز پڑھیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، جھوٹ سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام، یا حافظو، یا حافظو، خ الف خا فیض واد، یا حافظو، یہ اللہ کا نام 313 بار پڑھنا ہے، اور پھر 11 بار درود شریف. بس. اور پھر دعا مانگنی ہے، اللہ پاک مجھے میرا گھر عطا فرما، مجھے ذاتی گھر عطا فرما، مجھے رزق کے معاملے میں میری تنگستیوں کو دور فرما، فراخی عطا فرما، تاکہ میں تیری مخلوق پر خرچ کر سکوں، نیک کاموں پر خرچ کر سکوں. مقصد یہی ہونا چاہیے نا. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ مجھے پیسہ دے تاکہ میں عیاشی کر سکوں، میں سوئٹزرلینڈ جاؤں، میں نران کزان جاؤں، میں پہاڑی علاقوں میں جاؤں، میں دنیا گھوموں. یہ کوئی مقصد ہے؟ یار وہ بھی کر لینا، لیکن مقصد تو یہ نیک ہے نا جو اللہ کو پسند ہے، کہ کیا اللہ مجھے دے، میں تیرے دیے ہوئے مال کو تیری مخلوق پہ خرچ کروں. اپنا قبلہ تو درست کریں نا، اپنی نیت تو صحیح کریں. صحیح ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس کو 1 سال کنٹینیو کریں، اس وظیفے کو. انشاءاللہ آفٹر 1 ایئر اسی سیم ڈیٹ کو وہ کاپی کھول کے دیکھ لیجئے گا جس پہ آپ نے وہ ڈیٹ لکھی ہوگی. آپ اپنی اس وقت کی کنڈیشن کو کمپیئر کر لیجئے گا. آپ کی قسمت بدل چکی ہوگی، آپ کے تمام ضروریات اس وقت تک اللہ پوری کر دے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. کچھ مزید پوچھنا ہو اس وظیفے کے بارے میں تو کمنٹس میں یا واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.